إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. کچھ خطبہ جمعۃ المبارک سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ حدیث قدسی سن رہے ہیں. الفاظ اللہ رب العالمین کے اور زبان مدینے والے کی بابرکت اور پاک زبان صلی اللہ سب کا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ مولا کریم کے اور زبان نبوت. الفاظ مالک الملک کے اور بیان اس کا کہ مخلوق میں اس جیسا بیان کسی اور کا ہو سکتا نہیں ہے. آئیے اسی حدیث کا اگلا حصہ، اور حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، قصہ کہانی کو بزرگوں کی طرح سینہ بسینہ روایات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یا عبادی. اب اللہ کا بندہ کون کون ہے؟ بولو کون کون ہے؟ اب تو ہم لوگ اللہ کا بندہ سمجھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو. ہم تو نئے تہذیب کے مارے ہوئے، یورپ اور امریکہ کی غلامی، اس میں پروان چڑھنے پر فخر کرنے والے. اللہ کی بندگی وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب دنیا اور دنیا والے ہم ابن الوقت
زمانے کے بیٹے، حرص و ہوا کے بیٹے، لالچ اور طمع میں ہمارا خمیر گندا ہوا۔ یا عبادی، وہ سنیں جو واقعی اللہ کو اپنا خالق اور اپنے آپ کو اس کا کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، بندہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بندے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندے کا معنی وہ ہے جو ہر دم اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ بندے کا معنی کیا ہے؟ جسے اس رب کے سوا کوئی اور رب پسند آتا، بولو زور سے، صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی۔ وہ جھکتا ہے تو کس کے سامنے جھکتا ہے؟ بولتے جاؤ۔ مانگتا ہے کس سے مانگتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کس سے کھٹکھٹاتا ہے؟ ڈرتا ہے کس سے ڈرتا ہے؟ اور امید رکھتا ہے تو کس سے رکھتا ہے؟ جو ایسا کرتا ہے وہ عرش والا اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہے، ایسے بندے کو میں کبھی ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دیتا۔ اے میرے بندو، اے میرے پیدا کردہ، کوئی ہے ہم میں چیز جو ہم نے اپنی ہوشیاری اور کمال سے بنائی ہو؟ بولو، ہے کوئی چیز؟ ایک بال نہیں، ایک سیل جو آج کی سائنس کہتی ہے انسانی جسم سیل سے مل کر بنا ہے، اور سیل بغیر مائکروسکوپ کے نظر آتا، اور وہ سیل وہ بذات خود ایک پوری دنیا ہے۔ ایک سیل پتہ نہیں ارب کھرب یا بلین یا ٹریلین سیل ہے انسانی جسم میں، یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک سیل کسی اور نے بنایا ہے؟ یا عبادی، اوپر سے لے کے نیچے تک کس کے بندے ہو؟ اور پھر اس کو چلانے کے لیے ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ بولو۔ اور جب اس نے اس جسم کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، کبھی کسی نے روکا ہے جانے سے؟ سارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور جب جان نکلتی ہے تو وہی پیارے، وہی ہاتھ دبانے والے، وہی ہاتھ کھلانے والے، وہی ہاتھ دوائیاں لانے والے، وہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے والے، وہی ان پیارے جسموں کو جا کر مٹی کے نیچے خود دبا کے آتے ہیں، اور سپرد کس کے کر کے آتے ہیں؟ بولو کس کے؟ جس کے بندے۔ اے میرے بندو، اے انسانوں اور جنوں، تم سے پہلے اور تمہارے بعد والے، قیامت تک آنے والے، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سارے۔ اور قیامت کو سب نے جمع ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ سارے جمع ہو جاؤ۔ اور وہ جمع کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا ہم ایک دن سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر کیا کرو؟ فرمایا جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، اس کے دل میں جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو چاہت ہے، جو تڑپ ہے، جس کے لیے ساری زندگی لگاتا ہے، اور ایک حاجت نہیں، جو مانگنا چاہتے ہو مانگتے جاؤ۔ فرمایا میں سب کو عطا کرتا جاؤں، اور عطا کرنے پہ قادر ہوں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاں کبھی کوئی فائنانشیل پرابلمز آتی ہیں، اکانومک ڈکلائن آتا ہے، کو پیسے کو ڈالر پاؤنڈ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، فلکچویشن ہوتی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، تم بندے ہو مالک، اور مزہ اسی مالک کا ہے جس کے پاس کبھی کسی چیز میں کمی آئے ہی نہ، مالک ہونے کا حقدار ہے۔ ہم تو جھوٹے مالک ہیں۔ فرمایا سارے مانگو اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق دے دوں۔ فرمایا میرے خزانے اتنے بڑے ہیں، ان میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا جاؤ، اس بات کو تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک سوئی لو، سوئی، اس کو سمندر کے پانی میں ڈبونا، گھر میں نہیں، دریا میں نہیں، نہر میں نہیں،
جاؤ سمندر میں، اس کے پانی میں ڈبو دو اور پھر سوئی کو باہر نکالو اور پھر دیدہ عبرت کے ساتھ سمندر کو دیکھو، سمندر کا پانی کتنا کم ہو گیا، ہوتا ہے کم، کتنا کم ہوا؟ فرمایا اس سوئی کے پانی میں ڈالنے سے جتنا سمندر کا پانی کم ہوا، تم تمام کو میں عطا کر دوں، میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی واقع ہوتی ہے۔ یعنی کمی کوئی ہوتی ہے، اس سے مانگو، اس سے سوال کرو، اس کی کبریائی کو پہچانو۔ اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اور آپ نے ایک حدیث مبارک سنی، آؤ اس کو دوبارہ سنیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مردہ ضمیروں کو زندہ فرما۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ دونوں اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو لائے۔ ام المومنین عائشہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو، ان لوگوں کا بھی ہم پر کوئی حق ہے کہ نہیں ہے، یا ہم نے حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جانا ہے کہ نہیں؟ حق ہے، اور ان کا حق وہ میں اور تم ادا نہیں کر سکتے، کم از کم جب ان بابرکت لوگوں کا نام آئے زبان سے یہ ضرور کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ کہنا ان کے لیے نہیں، میرے اور تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ان لوگوں کا نام جب زبانوں پر آتا ہے، رب ان زبان والوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك۔ ہائے ہائے، کاش کہنے اور سننے والوں کو عربی صحیح آتی۔ رب العالمین گواہ ہے، ترجمہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جو حسن، جو خوبی، جو لذت اور جمال امام الانبیاء کے الفاظ میں ہے، میری اور تمہاری زبان اسے ادا کر سکتی۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ثم قالت واللہ انی لفی شأن وانک لفی شأن آخر، او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہ۔ مانگنے والے اپنے رب سے مانگ گئے، مانگنے والے اپنے رب سے مانگ کر جھولیوں کو بھر کر چلے گئے ہیں، اور ہم نامراد جو دینے والا ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگے جا رہے ہیں، کہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو بڑی دفعہ ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے جس میں اپنا سر چھپا سکے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زندگی بے ایمانی کرتے گزری ہے، ساری زندگی چالاکیاں کرتے گزری ہے، ساری زندگی دھوکے اور فراڈ میں گزری ہے، ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری ہے، ساری زندگی قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے رہے، ساری زندگی مسجد کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ہاں کبھی جمعہ میں کبھی عید میں آ گئے، ورنہ یہاں آنا ہی فضول کام سمجھتے رہے۔ فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ، ایک رات امام الانبیاء میرے ہاں تشریف لائے، آج باری ام المومنین عائشہ کی، اور جس رات امام الانبیاء عائشہ کے پاس ہوں، عائشہ اس پاک وجود کے پاس سے ہٹنا گوارا کیسے کر سکتی؟ بولو آج ان کے گھر میں کون ہے؟ آج ان کے گھر میں وہ ہے جو جہاں جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جبریل امین آتا ہے۔ آج ان کے گھر میں کون ہے جو جہاں جاتا ہے رب کی رحمت وہیں وہیں برستی اور موسلادھار بارش کی طرح نازل ہوتی۔ آج عائشہ کے پاس وہ ہے
جس کو اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنی محبت کے لیے خاص کر لیا. فرماتی ہیں رات گہری ہوئی، سو گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، فوراً ہاتھ ارد گرد لگایا کہ میرا تاجدار، میرے سر کا تاج، میرا شوہر نامدار وہ کہاں چلے گئے؟ اور کاشانہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بابرکت وہ کتنا بڑا تھا. کیوں اللہ کے بندو بتاؤ، تم لوگوں نے جنہیں لیڈر بنا رکھا ہے، جن کو ووٹ دیتے ہو، جن کی جوتیاں چاٹتے ہو، جن کی گاڑیوں کے آگے اور پیچھے ناچتے ہو، تمہیں ساری زندگی کٹیا نصیب نہیں، اور وہ اس ملک میں رہنا گوارا نہیں کرتے، ان کے گھرانے اور محلات وہ سارے باہر ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم جیسا لیڈر زمین و آسمان نے دیکھا نہیں. کاشانہ نبوت کتنا تھا، کتنا بڑا تھا، کتنے ایکڑ تھا. ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں اتنا بڑا تھا کہ اگر میرے تاجدار امام الانبیاء رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے تو جب سجدہ کرنا ہوتا تو میری ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، عائشہ ٹانگوں کو پیچھے کر لو، سجدہ کے لیے جگہ باقی نہیں بچی. ڈھونڈا نظر نہیں آیا. فرماتی ہیں بے قرار ہو کر گھر سے نکلی، مسجد نبوی میں آئی، اندھیرا ہے، روشنی بولو، روشنیاں، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ہی نہیں بجلی، لیکن دل دماغ روشن ہے، یہ وجود سارے نورانی ہیں. فرماتی ہیں اندھیرے میں ٹٹول رہی ہوں، ایک دم کسی چیز کو میرے ہاتھ لگتے، زور سے پکڑا، کیا ہے؟ ڈر بھی رہی ہیں. ہاتھ زور سے لگا تو معلوم ہوا یہ امام الانبیاء کے قدم مبارک ہے. قدم مبارک، ان کے پچھلے حصے کو ہاتھ لگاؤ، اور وہ قدم کیا کر رہے ہیں؟ قدموں والا اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے، پیشانی زمین پر لگی ہے، قدم کھڑے ہوئے ہیں، اور کائنات والے اس وقت سو رہے ہیں، اور رب کا محبوب اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے. اور کہتی ہے میں نے سنا لسان نبوت سے الفاظ نکل رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. ہمیں رب کے عذاب کا ڈر ہے کسی کو؟ بولو ہے؟ اگر ہمیں رب کے عذاب کا ڈر ہو تو یقین مانو ہم میں سے کوئی ساری زندگی اپنے سر کو سجدہ سے اٹھانے کی جرات نہ کرے. امام الانبیاء جنہوں نے گناہ کبھی کیا، بولو زور سے، اور جن سے گناہ کبھی ہو سکتا، اور اللہ نے جن کے اگلی پچھلوں کو ویسے ہی معاف کر دیا، وہ سجدہ میں اور کہہ رہے ہیں اے میرے مولا، میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا اور تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں. اللہ، میں تجھے تیری پکڑ سے پناہ مانگتا اور تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ، میں تجھ سے بچنا چاہتا ہوں، اور بچنے کے لیے مجھے تیرے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. کیسی شاندار بات. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ پناہ تیری میں آتا ہوں. کیوں؟ تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور تیرے عذاب سے بچانے والا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، تیرا دروازہ بند ہے. سارے دروازوں والے سو جائیں، مولا تو سوتا. سارے دروازوں والے آہستہ آہستہ زمین کے نیچے جا رہے ہیں، اور تجھے موت نے کبھی آنا نہیں ہے. اور پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے رب، میں تیری ثنا، تیری حمد بیان کیا کروں؟ اپنی ثنا، اپنی حمد تو نے خود بیان کر دی، اور جیسی تو نے اپنے آپ کو بیان کیا ویسے تیری شان کو محمد بھی بیان کر سکتا نہیں. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا قربان جاؤں آمنہ کے لال،
میں آپ کے متعلق کیا سوچتی ہوں، اور آپ اپنے رب کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا عبادی انما ہی اعمالکم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، سب کہو الحمدللہ، اور زور سے کہو الحمدللہ۔ اب آپ لوگوں نے اگلے جمعہ ہی آنا ہے، آرام کے لیے وقت مل جائے گا، زور سے کہو الحمدللہ۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جو کچھ تم پر گزر رہا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے نہیں، یہ عرش والا خود مجھے اور تمہیں کہہ رہا۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول نے کتنے برس پہلے بتلائی ہے؟ 1429 یا 30 برس ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ معلوم ہوتا ہے حدیث آج میرے تمہارے لیے اور آج کی دنیا کے لیے۔ فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے قصور کس کا ہے؟ بولو اللہ کے بندو۔ بڑے سیانے ایسے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، یہ مولوی یہ دیندار ان کو سیدھی بات ہی نہیں آتی، بات ہی بڑی سخت کرتے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جب جاؤ ہمیں کہتے ہیں گناہ سے معافی مانگو، سیدھے ہو جاؤ، ہم نے کیا کیا؟ عرش والا کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تم پر ظلم کرنے والا۔ اور پھر ارشاد فرمایا تمہارے اعمال جو ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے گنتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تمہارے اعمال میں انہیں رات کو کیے گئے اعمال ہم سمجھتے دیکھا ہی کسی نے، پتہ کیا ہو جائے گا، چھپ کے کمرے میں کر لیا، کون دیکھنے والا ہے، 2-4 اپنے خاص ہیں ان کے ساتھ کرتوت کر لیے، کیا ہو جائے گا، ادھر سے رشوت پکڑ لی، کسی نے دیکھا ہی نہیں، دینے والا اور لینے والا بس، حرام کھا لیا، کسی کو کیا پتا ہے، کسی کا حق مار لیا، کسی کو کیا خبر ہے، ظلم کر دیا، فیصلہ غلط لکھ دیا، کہا کسی نے کیا دیکھا ہے، میں جانوں میرا قلم جانے، لیکن یاد رکھ وہ کہتا ہے احصیہا لکم، تیرے ایک ایک عمل کو میں گن رہا ہوں، گن میں بھی رہا ہوں، اور یہ 2 بھی لکھ رہے، یہ 2 بھی بولو۔ اور یہاں کو سفارش کے ساتھ کو پیسے دے کے مٹوا سکتے ہو تو مٹوا لو، کو جج خرید سکتے ہو تو خرید لو۔ پھر فرمایا تمہارے جتنے اعمال ہیں ان کا میں تمہیں پورا پورا اجر دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی شان کریمی یہ ہے کہ اچھے اعمال کا اجر پورا پورا نہیں بلکہ 700 گنا تک زیادہ دیتے ہیں، اور جو برائیاں ہیں جو برا کر لیتے ہو اس کی سزا ایک برائی کی ہی ملتی ہے، اس سے زیادہ وہ دیتا نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے اگر تم اچھائی پاؤ، خیر پاؤ، شفا پاؤ، اس شفا کے پیچھے آج سارے ہی بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں؟ منہ ہم نے چھپائے ہوئے ہیں، ہاتھ ہم نے چھپائے ہوئے ہیں، پاؤں باہر نکالنا پسند نہیں کرتے، وہ منہ ہاتھ جن کو ہماری عورتیں باہر نکلتے چھپانا پسند۔ بولو اللہ کے بندو، آپ بھی سارے ہی ہوتے ہو، بیوی بہن ماں کا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے ہو بنا سوار کے باہر، اور بڑی شان سے لے کر آتے ہو، کہاں گئی شرم، کہاں گئی غیرت؟ وہ غیرت جو مسلمان کا امتیاز تھا، وہ شرم جس کے لیے میرے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کو قربان کیا، آج وہ شرم پرانے دور کی باتیں، اور آج وہ شرم ترقی کے خلاف ہو گئی۔ اور قابل احترام خواتین اور ان خواتین کے گارڈینز، والی وارث، آؤ اس سختی کے عالم میں کم از کم اپنی شرم و حیا کو ہی واپس لانے کی کوشش کریں۔ اور آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ دنیا کا تجربہ
مجھ سے زیادہ دیکھنے پڑھنے سمجھنے والے ہو، آپ کو پتا ہے ہم نے شرم و حیا کا جنازہ کس طرح نکالا۔ آؤ سنو، امام مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد احب الیہ المدح من اللہ عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه وليس احد اغیر من اللہ سبحانہ وتعالی من اجل ذلك حرم الفواحش وليس احد احب الیہ العذر من اللہ سبحانہ وتعالی من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پریشانی، بیماری، تکلیف کے عالم میں ہم لوگ ہر وقت نیٹ کھول کر اور پتہ نہیں کیا کیا کھول کر دیکھتے ہیں، نئی تدبیر، نئی بات، نئی احتیاط، نئی پریکاشنز، نئے میئرز آئے ہیں دیکھو۔ اور جہاں اللہ نے اصل میں خیر اور برکت رکھی ہے اس قرآن میں اور نبی کی سنت میں، اس کو آج ہم پڑھنے والے کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ اور جو پڑھے وہ مولوی ہے، جو پڑھے کون ہے؟ وہ ہے جسے دنیا کا کوئی کام ہے ہی نہیں، ویلا نکھٹو۔ ہم تو بڑے دنیا دار عقل مند ہیں۔ سنو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سب سے زیادہ تعریف عرش والے کو اپنی پسند ہے، اور اسے حق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اللہ کے بندو، ہم جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ہم اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا سبارڈینیٹ، ہمارا ملازم، ہمارا نیچے والا تھوڑی سی گستاخی کر دے، کہتے ہیں جب تک اس کو سبق نہیں سکھائیں گے اس کو چھوڑنا۔ بولو اللہ کے بندو، اب بولتے نہیں ہو، کہتے اس کی نانی یاد کرے گی، اس کو پتہ نہیں ادب کیسے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے کس کو ہے؟ اور اسے حق پہنچتا ہے۔ فرمایا اسی لیے عرش والے نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے، اور کیا کہا؟ الحمدللہ، سارے کہو زور سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بڑے ایسے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ ہی نہیں پڑھنی، نہیں جی فاتحہ پڑھی تو ہماری نماز ہی برباد ہو جائے۔ کو رونا ایک ہو تو روئیں، کو المیہ ایک ہو تو ہو، اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اے اللہ کے بندو، کرنے کے آتے ہو مسجد میں امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہیں پڑھنی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس کے لیے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کو پالنے والا وہ اکیلا ہے۔ اور پھر فرمایا سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ وہ عرش والا رب ہے۔ سب سے زیادہ غیرت والا کون ہے؟ عرش والا رب ہے۔ فرمایا اسی لیے اس نے برائی کو، گندگی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، زنا کو، بے پردگی کو حرام قرار دیا ہے۔ آج جس کو فیشن، تہذیب، سیولائزیشن اور ماڈرنزم سمجھا گیا، اس کو عرش والے نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اور فرمایا اس سب کے باوجود وہ عرش والا وہ ہے جسے معافی سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہائے، جسے معافی، اسی لیے اس نے اس قرآن کو نازل کیا اور اسی لیے اس نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ رب سے اب معافی مانگ لیں۔ ابھی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ مانگنی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی مانگنی ہے۔ تھوڑا اور مزہ کر لے، ابھی بڑی زندگی باقی ہے، ابھی تو بال ہی سارے سیاہ ہے، ابھی تو بچے ہی چھوٹے ہیں، ابھی شادی کو 10 سال ہوئے ہیں،
اتنی جلدی معافی؟ وہ بعد میں پھر جب ٹانگیں قبر میں لٹک جائیں گی پھر اللہ اللہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین گرامی پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائیے. ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو اپنی رحمت سے مکمل دور فرما دیجیے. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفihما 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 واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. مولا کریم ہماری بیماریوں کو، اس عذاب کو، اس تکلیف کو دور فرما دیجیے. اللہ دور فرما دیجیے، اللہ دور فرما دیجیے. اور مولا کریم ہمیں اور ساری امت اسلامیہ کو ہدایت عطا فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ